آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈنکی لگانا جائز ہے؟ ایمان والو، اپنے آپ کو خود بخود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ روٹی چوری کرے تو ہاتھ حاکم کے کٹیں گے یا غریب کے کٹیں گے؟ اللہ اکبر۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، صرف 40 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے، نماز کوئی نہ چھوڑیں، رزق کی کمی آ جائے میرا گریبان آ کے پکڑ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایسی خوبصورت شخصیت سے ملواؤں گا جو کہ انتہائی محبت کرنے والے ہیں اور ہمارے بڑے محبوب ہیں۔ آج ایک طویل عرصے کے بعد ان سے ملے ہیں اور میں نے کہا کیوں نہ ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان سے کچھ ایسی چیزیں پوچھتے ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکے۔ وہ ہمارے محبوب قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد شہباز احمد سیفی صاحب ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، آپ کشمیر کے اندر رہتے ہیں اور وہاں پر اپنی تعلیمات ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں کے لوگ یا جہلم وغیرہ کے جو لوگ ہیں ڈنکی بہت لگاتے ہیں۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈنکی لگانا جائز ہے؟ کیونکہ بہت سارے ایسے عوامل ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے گھریلو بے چینیاں پیدا ہو رہی ہیں، لوگ جاتے ہیں مر جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ تو شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے کہ اس طریقے سے جانا اور وہ جو کمائی ہوتی ہے اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب قبلہ، بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا۔ آج کل یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ہمارے ناظرین کے لیے یہ ہوگی کہ ڈنکی کہتے کسے ہیں؟ جی، غیر قانونی طریقے سے اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں جانا، جس میں جو قوانین ہیں دونوں ممالک کے، انہیں پس پشت ڈال کے چور راستے سے، اسے ڈنکی کہا جاتا ہے۔ تو ڈنکی لگانا ظاہر ہے، وہ جب کوئی ڈنکی لگا رہا ہے تو وہ غیر قانونی طریقے سے اپنا ملک چھوڑ رہا ہے۔ بالکل۔ اب یہ ایک دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیا وہ جو عمل کر رہا ہے وہ جائز ہے کہ نہیں ہے۔ اس میں تو انڈرسٹوڈ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، ایمان والو اپنے آپ کو خود بخود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ بالکل۔ جب آپ کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، کوئی باقاعدہ روٹ میپ ہی نہیں ہے، آپ نے چھپتے چھپاتے جانا ہے، کوئی سنسناتی ہوئی گولی آئے اور ماں کا نوجوان بیٹا جو ہے نا وہ اپنی جان جو ہے نا وہ جان آفرین کے سپرد کر دے، تو یہ رسکی ہے پہلی بات۔ دوسرا، دو ممالک کے قوانین کو توڑا جا رہا ہے، یہ جائز تو ہے نہیں پہلی بات ہی۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ کیا جب غریب روٹی چوری کرے تو ہاتھ حاکم کے کٹیں گے یا غریب کے کٹیں گے؟ اللہ اکبر۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو حکومت ہے یا جو ہمارے بڑے ہیں ان کا بھی کردار ہے؟ ان کا اس حوالے سے کردار ہے کہ اس نوبت بئی جا رسید، یہاں تک تو نوبت آ گئی ہے نا کہ لوگ اپنی جان جوخم میں ڈال کے لاکھوں روپے لگا کے پھر بھی اپنی جان کی بازی لگا کے کیوں جا رہے ہیں؟ تاکہ پیچھے رہ جانے والے کو صبح کی روٹی کھا سکے۔ تو زمامی اقتدار سنبھالنے والے اور اپنے اختلافات میں ایک دوسرے سے میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ خیال لوگ اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے حکمرانوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنی غلطیاں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس میں دونوں طرف غلطی ہے۔ اچھا، حکمرانوں کو چاہیے کہ روزگار کے مواقع دیکھیں۔ اب پارلیمنٹ کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں، پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں، اور جو ہے نا وہ غریب کے بل بڑھتے جا رہے ہیں۔ غریب کو ریلیف دینے کی بجائے، عوام کو ریلیف دینے کی بجائے حکمران طبقہ اپنی عیاشیوں اور اللہ تعالیٰ میں پڑا ہوا ہے، تو عوام جو ہے نا رسوا ہو رہی ہے۔ اب جو کروڑوں روپے لگا کے حکومت میں آیا ہے وہ اپنا خرچہ تو پورا کرے گا۔ سسٹم ہی غلط ہے نا، یہ طریقہ غلط ہے۔ پھر اس کا حل کیا ہے؟ لگا کے کیوں آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور میں، خلافت کا دور کیا تھا؟ خلیفہ وقت کہتے ہیں میرے گھر میں میٹھا بنا تو کیوں بنا ہے؟ وظیفہ اتنا زیادہ ہے کہ بچت ہو سکتی ہے، میٹھا بن سکتا ہے، میٹھا عیاشی ہے، ہم نے گزر بسر کرنی ہے۔ یہاں کہتے ہیں 9 لاکھ تنخواہ میں اضافہ ہونا چاہیے، 9 لاکھ تنخواہ ہونی چاہیے۔ جیسا حکومت میں لوگ آتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ وہ اپنے جو کاروباری معاملات ہیں ان کو بڑھا سکیں۔ بس یہ چیز اپنی جگہ پر ہے کہ ایک ڈگر غلط پہ چل پڑے، لیکن ادھر ڈنکی لگانے والے بھی غلط ڈگر پہ جا رہے ہیں۔ اپنی ماؤں کی گودیں مت اجاڑیں، اپنے بچوں کو یتیم مت کریں، یعنی صبر و شکر کریں، نماز کی طرف آئیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ یقین مانے قبلہ شاہ جی، جو پریشان حال ہے روزگار کے حوالے سے، درویشی رنگ ہمارا پلیٹ فارم ہے ہی، اسی لیے یہ وظائف ہم بتاتے ہیں اور رہنمائی کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، سورہ طٰہٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ نماز کا حکم دو اور خود بھی کاربند ہو جاؤ،
لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق کا نہیں پوچھتے، نہیں سوال کرتے، نحن نرزقک، رزق ہم دیں گے۔ جب اللہ فرما رہا ہے رزق ہم دیں گے، تم نماز پڑھنے والے بن جاؤ، ہمارا معاشرہ بے نماز ہو گیا ہے، جس وجہ سے گھروں میں بے برکتی آ گئی ہے۔ چلیں اس کے ساتھ شاہ صاحب ناشکری ہے۔ وظیفہ بتا دیں جو بے روزگار لوگ ہیں ان کے لیے کوئی اچھا روزگار پاکستان میں ان کو مل جائے۔ وظائف میں سب سے بڑا وظیفہ قبلہ شاہ جی وہ نماز ہے۔ گھر کے تمام افراد نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور ہر نماز کے بعد صرف 40 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھیں، گھر کے تمام افراد۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب اس شاہ کے جی ساتھ میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، گھر کے کوئی نماز نہ چھوڑے، گھر کے تمام افراد نماز پڑھیں، روزانہ قرآن کی تلاوت معمول بنائیں، ہر نماز کے بعد گھر کا ہر فرد جو پڑھ سکتا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین صرف 40 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے، نماز کوئی نہ چھوڑیں، رزق کی کمی آ جائے میرا گریبان آ کے پکڑ لیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، تو یہ تو بڑی بھاری ہے۔